بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لفظ حیات کے معنی بیان کیے جا رہے تھے: قوت نامیہ، قوت احساس، قوت عاقلہ۔ 3 معنی بیان ہو گئے تھے، چوتھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا انسان کہ جو شدید غم اور اندوہ اور مصیبت کی حالت میں ہو، جب بہت شدید غم کی حالت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی تو ہے ہی نہیں، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، یا تو موت جیسی زندگی ہے۔ تو ایسی زندگی کہ جو غم سے بالکل آزاد ہو جائے، کوئی غم نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس خاص معنی میں بھی لفظ حیات کو استعمال کیا گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک ایسا انسان کہ جسے لوگ دیکھیں کہ اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، نہ اسے کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ زندگی تو یہ ہے، یعنی گویا کہ باقی زندگیاں ہیں ہی نہیں، یہ زندگی تو یہ ہے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو لفظ حیات اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سیاق و سباق سے۔ جس جملے میں، جس بات میں لفظ حیات استعمال ہو رہا ہے، وہ استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یہاں پر حیات سے کون سا معنی مراد ہے۔ تو چوتھا معنی حیات کا یعنی غم کا دور ہو جانا۔ جیسے قرآن مجید مومنین کے بارے میں کہتا ہے: لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی، روز قیامت انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن، حزن یعنی غم۔ شہداء کے بارے میں جو اپنی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، سب سے بڑا سودا کر لیتے ہیں، اپنی زندگیوں کا سودا کر لیتے ہیں، اللہ کو دے دیتے ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 169 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، قتل ہو گئے، ان کے بارے میں کیا گمان نہ کرنا؟ امواتن، کہ انہیں موت آ گئی۔ اموات میت کی جمع ہے، میت یعنی مردہ، جسے موت آ گئی ہو، انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ اب یہاں پہ توجہ فرمائیں کہ جب شہید کی شہادت ہوتی ہے تو ظاہری بدن کو موت آ جاتی ہے۔ میت، رسول اللہ سے خطاب کر کے قرآن نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً اے رسول آپ بھی میت ہیں، یعنی ہونے والے، آپ کو بھی موت آئے گی۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کی مخالفتیں کرتے پھر رہے ہیں، آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں سب کو موت آنی ہے، سب نے میت بن جانا ہے۔ تو یہ روح کا رابطہ اس بدن سے کہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ حتماً ٹوٹنا ہے، اور اس بدن کو موت آنی ہے، اس سے روح نے جدا ہونا ہے۔ اور روح کی جدائی جب بدن سے ہوتی ہے تو چاہے انسان نیک ہو چاہے برا ہو، سب نے اس جہان میں زندہ رہنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انتقال۔ فلان صاحب انتقال فرما گئے، یعنی اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل ہو گئے۔ جیسے کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہو، ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلا جائے تو کیا کہتے ہیں؟
وہ صاحب یہاں سے منتقل ہو گئے, کوئی اس کا پتہ پوچھنے ہے پرانے گھر میں, تو وہ جو نئے لوگ وہاں پر آ کر بس گئے, وہ کیا کہیں گے؟ جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں اور وہ یہاں سے انتقال فرما گئے. اگرچہ اردو میں منتقل سے ہم جگہ کی تبدیلی لیتے ہیں اور انتقال ہم چونکہ زیادہ استعمال کرتے ہیں موت کے معنی میں, لیکن انتقال کا معنی کیا ہے؟ وہی منتقل ہو جانا. بقول علامہ اقبال کے, موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. یہ ایک شام ہوئی ہے جس کے بعد ایسی صبح ہے زندگی کی جس کو دوام ہے, نہیں مرے گا انسان. تو یہ چاہے انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, چاہے شہداء ہوں, اور تمام کے تمام انسان, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کو سب نے چکھنا ہے, یعنی موت سب کو آنی ہے. اس موت کے بعد زندگی ہے سب کے لیے, لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زندگی کیسی ہے؟ سورہ اعلیٰ میں فرمایا مثلا ثم لا يموت فيها ولا يحيا, جب وہاں جہنم میں پہنچے گا اللہ کا نافرمان, نہ مرے گا نہ جیے گا. مرے گا نہیں اس لیے کہ تکلیف میں ہوگا, اور جیے گا نہیں اس لیے کہ زندگی ایسی ہوگی جو موت سے بدتر ہوگی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, نہ مرے گا نہ جیے گا. نہ مرے گا سے کیا مراد ہے؟ مر جائے تو انسان کو سکون آ جاتا ہے, سکون میں تو نہیں ہوگا, تکلیف میں ہوگا, زندہ ہوگا. ولا یحیا, اور نہ زندہ رہے گا. زندگی کسے کہتے ہیں؟ وہاں زندگی سے کیا مراد ہے؟ آرام اور سکون, جس میں کوئی غم نہ ہو, تو وہ اس کی تو زندگی تکلیفوں والی ہوگی. نہ مرے گا نہ جیے گا, یہ تعبیر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں شہداء کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے. یعنی جو تم موت سے تصور لیتے ہو اس تصور کو شہداء کے بارے میں نہ کرنا. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. یا کون سی زندگی مراد ہے؟ عام زندگی جیسی اس دنیا کی زندگی ہوتی ہے؟ نہیں, ایسی زندگی کہ جس میں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی وہ مہمان ہیں, اور جو وہ چاہتے ہیں ان کو ملتا ہے. عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس یرزقون, رزق پاتے ہیں. تو یہ حیات کون سی حیات؟ یہ عام معنی مراد نہیں, بلکہ ایسی حیات جس میں کوئی غم نہیں ہے. تو غم کا دور ہو جانا یہ بھی ایک حیات کا معنی ہے. جیسا میں نے شروع میں آپ کو مثال دی کہ جو بہت ہی ناز و نعم میں ہو, اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو, لوگ کہتے ہیں کہ زندگی تو اس کی زندگی ہے, گویا کہ باقی لوگوں کی تو زندگی ہے ہی نہیں. تو شہداء کی زندگی اللہ کے پاس ایسی زندگی ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے, جیسے قرآن خبر دے رہا ہے, تو کہے گا کہ اس دنیا کی 1000 زندگیاں قربان اس ایک زندگی کے حصول کے لیے, اس احترام اور اس عزت اور اس مقام پر کہ جو شہداء اللہ تبارک و تعالی کے پاس پاتے ہیں. چھٹا معنی آئندہ درس میں بیان کریں گے حیات کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.